بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ بابرکت مہینہ جمادی الثانی کا، جسے خاص طور پہ نسبت ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے احسانات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو سماعت کی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک مسلک حق اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے، اور جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اور اس کا پرچار کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب اور ان کا چناؤ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب چنے۔ اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی خلفائے راشدین کا چناؤ بھی خود رب ذوالجلال نے فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے خلفاء میرے لیے چنے، اور جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، حضور فرماتے ہیں وہ سسرالی رشتہ دار بھی اللہ نے میرے لیے خود چنے ہیں۔ یعنی یہ چناؤ بھی رب کا ہے اور خلفائے راشدین کا چناؤ بھی رب کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو مقامات ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ مقام ہے، فلاں صحابی کا یہ منصب ہے، یہ عظمت اور یہ مقام بھی خالق کائنات جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو پہلا نمبر دیں یا کسی کو دوسرا یا کسی کو تیسرا یا کسی کو ہم چوتھا نمبر دیں، ہماری مجال نہیں۔ یہ پہلا نمبر اللہ نے جس کو دیا ہے، یعنی جس کا آج ہم پہلا نمبر مانتے ہیں، یہ پہلا نمبر کسی مفتی نے، کسی محدث نے، کسی پیر نے، کسی عالم نے نہیں دیا۔ ہم آج جس کا پہلا نمبر مانتے ہیں اسے پہلا نمبر اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیا ہے، اور آج ہم اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں کہ محبت اگرچہ تمام صحابہ سے ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پیار ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں بنتا۔ لیکن محبت ہماری بے لگام نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری چونکہ ان سے محبت ہے اس لیے ہم ان کو پہلا نمبر دیں گے۔ ہماری محبت بھی شریعت کے دائرے میں ہے، اور اس کو لگام بھی شریعت نے ڈالی ہے کہ محبت میں یہ نہیں کہ تم جس کو دل کرے اسے پہلا نمبر دے دو اور جس کو دل کرے اسے دوسرا دے دو، بلکہ یہ پہلا نمبر جسے آج ہم بیان کرتے ہیں کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں، یہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے۔ اور اس پہ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر آخر میں حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو 5666 ہے، اس حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد ہممت او اردت۔ ہممت اور اردت کا یہاں ایک ہی معنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ان ارسل الی ابی بکر و ابنہ، کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں بلاؤں، ان کی طرف پیغام بھیجوں۔ ان کو بلانے کا حضور فرماتے میں نے ارادہ کیا۔ اور یہ بات جو دیگر احادیث میں جو مضمون ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے آخری ایام تھے اور آپ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما تھے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، اور ان ایام میں نماز پڑھانے کے لیے بھی آپ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ پوری امت میں اور تمام صحابہ میں یہ شرف بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہیں حضور کی موجودگی میں۔ کہ آپ تشریف نہیں لاتے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھائیں۔ تو اس وقت حضور فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت صدیق اکبر کو بلاؤں اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں۔ کس لیے؟ فرمایا فآحدا، کہ میں بلانے کا جو میرا مقصد ہے، یعنی اس لیے ان کو بلاؤں کہ میں انہیں لکھ دوں، خلافت کے لحاظ سے انہیں لکھ دوں کہ این یقول القائلون، کہ کہیں کوئی کہنے والا کوئی یہ نہ کہے، یا یتمنى المتمنون، کوئی تمنا کرنے والا خلافت کی تمنا نہ کرے، یا کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بھی بلاؤں اور ان کے بیٹے کو بلا کے میں یہ معاملہ حل کر دوں، لکھ دوں، تاکہ میرے بعد کوئی اس کی تمنا نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میرا حق ہے یا میں خلیفہ ہوں۔ تو حضور فرماتے میں نے ارادہ کیا۔ اب یہ ارادہ کیا بھی اور خود اس ارادے یعنی پھر اس کی مخالفت بھی خود ہی فرمائی کہ میں نے ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں میرا ارادہ بدل گیا اور میری یہ رائے غالب آ گئی۔ کون سی رائے؟ فرماتے پہلے ارادہ تھا کہ بلاؤں اور لکھ دوں، لیکن حضور فرماتے میں نے پھر سوچا کہ لکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یَقْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا لکھوں تو تب جب اللہ بھی کسی اور کو مانے کہ وہ خلیفہ بن جائے اور مومنین بھی تسلیم کریں۔ فرمایا لکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر کے سوا نہ کسی اور کو میرا رب مانے گا نہ مومنین مانیں گے۔ بخاری کے لفظ ہیں یَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی انکار کرے گا اور سارے مومنین بھی انکار کریں گے، الا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے، بقیہ سب کا اللہ بھی انکار کرے گا، مومنین بھی انکار کریں گے۔ تو جب نہ رب مانے گا نہ مومنین مانیں گے تو پھر مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس میں تو اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ اگر اختلاف ہونا ہوتا تو پھر میں لکھ دیتا، تو جب نہ رب مانے گا نہ مومنین مانیں گے تو فرمایا کہ پھر میں نے خود ہی اپنا یہ ارادہ بدل دیا کہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ اتنا واضح ہے کہ اللہ بھی جس کا انکار کرے، یعنی کہ ان کے سوا کوئی اور خلیفہ نہ بنے، جب یہ اتنا واضح مسئلہ ہے تو پھر لکھنے کی حاجت نہیں۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور مسلم شریف کے اندر مزید اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں
اور وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بیماری کے ایام کے اندر کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے، تو حضور نے مجھ سے فرمایا، ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اپنے ابا جی کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں تمہارے ابا جی کو اور اس کے بھائی کو، تمہارے بھائی کو بلا کر ان کی موجودگی میں انہیں کوئی تحریر لکھ دوں۔ کیوں؟ فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، اس لیے کہ میں خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا کرے، او یقول قائل، یا کہنے والا کوئی یہ کہے، کیا کہے، انا اولا، کہ میں بہتر ہوں، میں اولا ہوں، میں خلافت کا حقدار ہوں۔ کوئی اس بات کی تمنا کرے یا کوئی کہنے والا یہ کہے کہ حق میرا ہے، میں اولا ہوں، مجھے خلافت دی جائے، اس لیے اپنے ابا جی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ دوں انہیں۔ تو اس حدیث کے بھی یہ الفاظ ہیں، جب خود ہی ارادہ کیا پھر خود ہی فرما دیا کہ رہنے دو، اس لیے کہ فَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، فرمایا رب بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، نہ رب کسی کو مانے گا نہ مومنین مانیں گے، اس لیے لکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب یہ دو حدیثیں جو صحیحین میں ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ دو حدیثیں اس حدیث کرتاس کا مسئلہ بھی حل کرتی ہیں۔ آج جس حدیث کو روافض لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ حدیث کرتاس کے جب حضور نے اپنی آخری ایام کے اندر جب آپ مسجد میں نہیں آ رہے تھے تو آپ نے جو موجود پاس صحابہ تھے ان کو کہا کہ مجھے کاغذ دو تاکہ میں تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا، بخاری میں حدیث ہے کہ محبوب آپ اس کی جو ہے وہ تکلیف نہ فرمائیں لکھنے کی، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور آپ کا دیا ہوا دین ہے، ہمارے پاس آپ کے فرمان ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا دیا اور آپ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے، ہم اس کی روشنی میں مسئلے حل کر لیں گے، آپ اس کی تکلیف نہ فرمائیں۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یعنی کاغذ نہ دیا، حضور مانگ رہے تھے، تو اس پہ روافض کہتے ہیں کہ اگر کاغذ دے دیا جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کی خلافت لکھنی تھی، اور یہاں حضور فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے ابا جی کو بلا کے انہیں لکھ دوں تاکہ کوئی تمنا نہ کرے خلافت کی۔ پھر لکھنی کن کی خلافت تھی یہ بھی خود بیان کیا کہ حضرت عمر نے جو منع کیا وہاں بھی حضرت مولا علی کے بارے میں نہیں لکھنا تھا، لکھنا تھا تو خلافت صدیق اکبر کو لکھنا تھا۔ یہ واضح بیان کر دیا کہ ابو بکر کے سوا، ان کے سوا اللہ کسی کو نہیں مانے گا، نہ مومنین مانیں گے، انکار کر دیں گے، لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کرتاس سے بھی اگر ثابت ہوتی ہے تو خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ معاملہ، اب دیکھو حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو تسلیم کیا۔ اگر کاغذ اتنا ہی ضروری ہوتا کاغذ ان کو دینا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو منع کر دیتے کہ عمر جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کاغذ دو، بڑا اہم معاملہ میں نے لکھ کے دینا ہے، تو تم منع کیوں کر رہے ہو؟ ہاں وہ مسئلہ ایسا ہے جو نہ کتاب اللہ سے حل ہونا ہے نہ میرے فرمان سے حل ہونا ہے، وہ مسئلہ میں لکھوں گا تو حل ہونا ہے۔ اگر اتنا ضروری مسئلہ ہوتا تو میرے محبوب دوبارہ مانگ لیتے۔ اور پھر اس واقعہ کے 3 دن بعد تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود رہے۔ اگر وہ بات اتنی اہم تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی کو بیان کر دیتے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دیتے، یا پاس جو صحابہ تھے انہیں بتا دیتے۔ 3 دن تک بھی محبوب ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہ کر بھی آپ نے زبان سے کہ چلو کاغذ نہیں دیا گیا میں زبانی بتا دیتا ہوں، میرے محبوب نے بات نہیں بیان کی تو پتا چلا میرے محبوب نے حضرت عمر کا دیا ہوا مشورہ قبول کیا
کہ عمر جو تم کہتے ہو وہ حق ہے کہ ابو بکر کے سوا اللہ بھی ہر ایک کا انکار کرے گا اور مومنین بھی انکار کریں گے. ابو بکر کے سوا نہ رب راضی ہوگا کسی اور پر، نہ مومنین راضی ہوں گے. یہ سارے کرائم اور یہ دلائل اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اس موقع پر کاغذ دے بھی دیا جاتا تو کسی اور کی خلافت نہ لکھی جاتی، خلافت حضرت صدیق اکبر ہی لکھی جاتی. اور پھر جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے پاس لکھی ہوئی تھی خلافت، تو خود حضرت مولا علی نے اس کو بیان کیا کہ جس وقت کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی تحریر تھی حضور کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا کہ اگر میرے پاس میری خلافت کے بارے میں لکھی ہوئی حضور کی کوئی تحریر ہوتی، کوئی فرمان ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو منبر پہ بیٹھنے نہ دیتا، نہ کسی کی جرت نہ تھی کہ میرے ہوتے ہوئے پھر وہ منبر پہ بیٹھ جاتا، میں چادر کھینچ کے بھی انہیں منبر سے اتار دیتا. لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پہ مصلی پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے حضور کے ظاہری حیات کے بعد دنیا کے معاملات میں بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے، ان کو خلیفہ تسلیم بھی کیا ہے. اب اس سلسلہ میں المنن الکبریٰ کے اندر امام عبد الوہاب شعرانی جو بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المنن الکبریٰ کے اندر جو تصوف پہ ہے اس پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ذکر کیا کہ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، کہ اے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ جو ہیں، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ تھا کہ صحابہ آپ پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ یعنی وہ آیا تھا جس طرح کہ آج جھوٹے محب علی بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہماری محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مولا علی کو پہلا نمبر دیں. تو وہ بھی اس طرح کا کوئی محب تھا، کہنے لگا کہ اے علی، ہم تو آپ کو سب سے مقدم مانتے ہیں، لیکن یہ جو صحابہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ آپ پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ تو جس وقت اس نے یہ پوچھنے یعنی مقصد یہ تھا کہ مقدم کرنے کی نسبت اس نے صحابہ کی طرف کی کہ یہ صحابہ جو ہیں آپ پر حضرت صدیق اکبر کو مقدم کرتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کرتے ہیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس سوال کا قبلہ درست کیا، فرمایا حضرت صدیق اکبر کو مقدم کرنے کی نسبت فقط صحابہ کی طرف نہ دو کہ صحابہ نے مقدم کیا ہے. فرمایا ایسا نہیں کہ صرف صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو مجھ پہ مقدم کیا ہو، ایسا نہیں ہے. فرمایا ان اللہ هو الذی قدمہما علی، صحابہ نے مقدم نہیں کیا، ان دونوں کو مجھ پہ مقدم رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو مقدم کیا. اب یہ حضرت مولا علی کی گواہی ہے. آج محبت علی سچی یہ ہے کہ بندہ علی سے پیار کرے، علی کے فرمان سے بھی پیار کرے. یہ نہیں کہ دعویٰ یہ ہو کہ ہم حضرت علی کے محب ہیں اور یہ محبت ٹھیک ہے، انہیں خلافت میں پہلا نمبر دے دو، ہم انہیں ولایت میں پہلا نمبر دیں گے. ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ ان کا نمبر پہلے تھا، لیکن افضلیت میں پہلا نمبر حضرت مولا علی کو دیں گے. اب یہاں خلافت کی تو بات ہی نہیں تھی، یہاں بات افضلیت کی تھی کہ لوگ جو ہیں حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو آپ پر فضیلت دیتے ہیں، آپ پر مقدم کرتے ہیں. تو حضرت مولا علی نے کہا کہ ان کو مقدم لوگوں نے نہیں کیا، ان اللہ هو الذی قدمہما علی، حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ پہ مقدم خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. اور فرمایا اس تقدیم کو معمولی نہ سمجھو. آج کوئی اس تقدیم
کے اوپر اعتراض کرے اور کہے کہ یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ قطعی نہیں، اجماعی نہیں، یہ محض ظنی ہے، اور ظنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دل کرے تو مانو، دل کرے تو انکار کر دو۔ اگر سنیوں کے پاس بیٹھو تو کہو ہم حضرت صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں، اور اگر کہیں کسی ایران کے ٹکڑے کھانے والے کے پاس بیٹھو تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دو کہ ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن قطعی نہیں مانتے، ظنی مانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت مولا علی کو بھی افضل کہے تمام صحابہ سے تو ٹھیک ہے، اس کی محبت ہے وہ کہہ سکتا ہے، ظنی عقیدے کا پھر یہ مطلب ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ظنی نہیں بلکہ یہ قطعی ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر آج تک اس پہ اہل حق کا، اور یہ صرف جمہور کا قول نہیں بلکہ تمام صحابہ کے دور سے لے کر آج تک تمام اہل حق کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو کائنات کے اندر ہے نبیوں کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کا تعلق امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عقیدے کا تعلق باب الفضائل سے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت ہے کہ ان کو افضل مانا جائے، یہ باب فضائل سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق باب عقائد سے ہے، عقائد کے باب سے ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام نبیوں کے بعد تمام صحابہ سے افضل مانا جائے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا پھر بندہ سنی بنے گا، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ ظنی ہے تو یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس بات کو جس وقت بیان کیا اور اس پہ پھر دلیل دی، یعنی افضلیت صدیق اکبر اور افضلیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان دونوں کا مقام جو مجھ سے زیادہ ہے، یعنی اللہ نے جو ان کو مقام دیا مجھ پر مقدم کیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل قرآن سے پیش کی۔ کہنے لگے رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے باقاعدہ قرآن میں حکم دیا وَلَا تَرْكَنُوا، تم مائل نہ ہو، میلان نہ رکھو، جھکاؤ نہ رکھو، کن کی طرف؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں ان کی طرف میلان نہ رکھو، ان کی طرف اپنا جھکاؤ نہ رکھو۔ اور یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کی مدد نہ کرو، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو، ان کی طرف میلان نہ رکھو، ان کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، جہنم کی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ حکم عام ہے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو، اور آگے فرماتے ہیں وَقَدْ رَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر و عمر، اور کہتے ہیں حال یہ ہے اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، ان کی طرف میلان نہ رکھو، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف اور حضرت عمر کی طرف میلان رکھا ہے، جھکاؤ رکھا ہے۔ جب حضور کا جھکاؤ ہے تو پتہ چلا حضرت صدیق اکبر حضرت عمر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہ اس وقت ان کے اندر معاذ اللہ کوئی ظلم کا معاملہ تھا، اور نہ رسول اللہ کی ظاہری حیات کے بعد ان میں کوئی ظلم کا یا کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ آ سکتا ہے۔ کسی لحاظ سے وہ خلافت کا معاملہ ہو، وہ باغ فجر کا معاملہ ہو، یا کسی طرح کا معاملہ ہو، فرمائے ان کے اندر ظلم والی وہ صفت پائی نہیں جا سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف نہ جھکو، حالانکہ رسول اللہ نے ان کی طرف میلان رکھا ہے۔
تو پتہ چلا جب میلان رکھا ہے تو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ بھی سب سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ میلان کس طرح کا؟ کہتے وَتَزَوَّجَ ابنتیہما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی بیٹیوں کے ساتھ، یعنی حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ کہتے وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہما وَلَا رَكَنَ إِلَيْهِمَا، اگر ان کے اندر ظلم کی 1% بھی کوئی معاملہ ہوتا موجودہ دور میں جب قرآن اتر رہا تھا یا آنے والے دور کے اندر مستقبل میں، تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ان کی صاحبزادیوں کے ساتھ نہ نکاح فرماتے نہ حضور کا ان کی طرف میلان ہوتا۔ فرمایا جب میلان رکھا ہے تو پتہ چلا اللہ نے ان میں کمی کوئی نہیں رکھی، اللہ نے سب سے اونچا مقام بھی ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لحاظ سے یہ خطاب کرنا اور ان دونوں کی افضلیت پر، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی افضلیت پر قرآن کی آیت پیش کر کے اور پھر اس سے استدلال کر کے یہ واضح ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کو افضل صرف صحابہ نے نہیں بنایا بلکہ ان کو تمام صحابہ سے افضل بنایا ہے رب ذوالجلال نے اور رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے۔ اب اس سلسلہ میں کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا، کوئی ان کے سامنے آ کے ذکر کرتا، ان کے دور خلافت میں بھی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا ذکر سنتے، یہ حدیث نمبر 35,676 ہے کنز الامال کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے سے حضرت صدیق اکبر کا ذکر سن کے کیا فرماتے؟ فرماتے السباق یذکرون، السباق یذکرون، کہ یہ لوگ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ نے تمام صحابہ سے سبقت عطا فرمائی ہے۔ السباق اس میں تفضیل ہے، السباق یذکرون، السباق یذکرون، یہ ورد کرتے کہ لوگ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ نے سب سے سبقت عطا کی ہے، نبیوں کے بعد اللہ نے جس کو سب پر سبقت دی ہے، لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے والذی نفسی بیدہ مستبقنا علی الخیر قط الا سبقنا ابو بکر، قسم اٹھا کے کہتے لوگوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ہستی کی، اس ذات کی قسم، کسی بھی نیکی کے کام کے اندر جب بھی ہمارا مقابلہ حضرت صدیق اکبر سے ہوا ہے، ہر نیکی کے کام میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی آیا ہے۔ کہتے ہیں مستبقنا علی الخیر قط الا سبقنا ابو بکر، جب بھی نیکی کے کسی کام کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا، مال خرچ کرنے کی باری ہے یا رسول اللہ کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے پہرا دینے کی باری ہے، اعلان ہوا بدر میں بھی کون ہے کہ پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کون ہے جو اکیلا محبوب کے خیمے کے پاس کھڑا ہو کے پہرا دے، چاروں طرف سے جو تیر آئیں انہیں بھی روکے، کوئی حملہ کرنے آئے اس کا بھی مقابلہ کرے۔ کہتے ہیں ابھی سارے سوچ میں پڑے تھے کہ یہ شرط ہے کہ کھڑے بھی اکیلے ہونا ہے اور چاروں طرف سے حملہ بھی روکنا ہے، تیر آئیں انہیں بھی روکنا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ معاذ اللہ ڈر رہے تھے، ڈر اپنے جان کا نہیں تھا، اگر ڈر ہوتا تو بدر میں آتا ہی کوئی نہ، اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، یہ تھا کہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے کوئی شہید کر کے حضور تک پہنچتا ہے تو پوری امت پھر مجھے کل کو تانا دے گی کہ اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو پھر اپنے آپ کو پیش کیوں کیا۔
حضرت علی کہتے میں بھی ان میں تھا، ابھی سارے سوچ میں پڑے تھے، لیکن سب سے پہلے میدان میں تلوار لہرا کے جو سب سے پہلے نمبر پہ آیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نیکی کے ہر کام کے اندر جب بھی مقابلہ ہوا، حضرت علی کہتے ہیں ہر نیکی کے کام کے اندر جس نے پہلا نمبر لیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی طرح کنز العمال کی سے اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کے اس نے یہ کہا یا امیر المؤمنین ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر وانت اوفا منقبۃ۔ آیا ہمدردی لینے، جس طرح آج کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید حیدر کر کے یا حضرت مولا علی کو پہلا نمبر دے کے شاید ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ سارے لوگ جو آج حضرت مولا علی کا پہلا نمبر کا یہ نعرہ جو لگا رہے ہیں اور افضلیت صدیق اکبر کے عقیدے کو معاذ اللہ ضمنی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تیار رہے، قبر میں حشر میں اور سزا تو ہے ہی، لیکن میدان معاشر میں مولا علی کے ہاتھوں سے 80 ڈنڈے کھانے کے لیے بھی تیار رہے۔ اور یہ اعلان کیا ہوا حضرت علی نے کہ اگر مجھے کسی نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم پر مجھے فضیلت دی اور یہ کہا کہ علی کا مقام ان دونوں سے زیادہ ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس کی اس محبت کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا میں تو اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا جو مجھے مقدم کرے ان پہ، اسے کوئی حضرت علی کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، اور وہ قطعاً حضرت مولا علی کا محب نہیں۔ اور یہاں وہ بندہ آیا آ کے کہنے لگا کہ ما بال المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین اور انصار کو کیا ہو گیا کہ قدموا ابا بکر، کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو آپ پر مقدم کر دیا، یعنی یہ تقدیم کی نسبت حضرت صحابہ کی طرف کی، انصار اور مہاجرین کی طرف، کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو آپ پر مقدم کر دیا۔ وَأَنْتَ أَوْفَى مَنْقَبَةً، حالانکہ آپ تو بہتر ہیں، آپ تو بڑھ کر ہیں، حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر ہیں، منقبتاً، منقبت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے اور اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے آپ تو اوفا ہیں، آپ تو ان سے بڑھ کر ہیں، پھر حضرت صدیق اکبر کو آپ پر انہوں نے مقدم کیوں کیا؟ تو جس وقت اس نے یہ کہا، اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے سے ریاکشن کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ اس کو سینے سے لگا لیا ہو کہ ٹھیک ہے تم بڑے میرے محب ہو، تم میری افضلیت کی بات کر رہے ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے لولا ان المؤمنون اعز اللہ لقتلتک، فرمایا اگر تو مومنین میں سے نہ ہوتا، کہ تو چونکہ کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرتا ہے، اور مومنین کا مومن اگر اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا جو جس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور کی حدیث ہے جو لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں اگر تو مومن ہونے کی وجہ سے کہ تو اپنے آپ کو مومنین کی صف میں شامل کرتا ہے، مومن کہتا ہے اپنے آپ کو، اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا، مومن نہ ہوتا، لَقَتَلْتُكَ، اگر تو یہودی بن کے آتا میرے پاس یا عیسائی بن کے آتا پھر تو یہ بات کرتا، تو پھر تو میری بارگاہ سے زندہ بچ کے نہ جاتا، لَقَتَلْتُكَ، پھر میں تیرا سر اتار دیتا، لَقَتَلْتُكَ، پھر علی کی تلوار تیرا فیصلہ کرتی، کہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کو مقدم صحابہ نے کیا، مہاجرین نے کیا، ان کی تقدیم پہ دان کرتا ہے، جن کو مقدم اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، ان کی تقدیم پہ تو دان کر رہا ہے کہ ان کو مہاجرین اور انصار نے مقدم کیا۔ فرمایا لَقَتَلْتُكَ، اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا مومن ہونے کی حیثیت سے پھر میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور فرمایا وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ فرمایا
انا ابا بکر الی اربع، حضرت صدیق اکبر ایک جگہ پہ نہیں، یہاں بطور خاص 4 جگہوں کا ذکر کیا. فرمایا ایک نہیں، 2 نہیں، حضرت صدیق اکبر نے 4 جگہوں پہ مجھ پہ سبقت کی ہے. 4 جگہوں پہ مجھ پہ سبقت کی ہے. فرمایا ان میں سے پہلی جگہ سبقانی الی الامامہ، انہوں نے محبوب کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کروانے پہ مجھ پہ سبقت کی ہے. اور وہ حدیث ہے نا کہ جب کوئی حضرت مولا علی کے خلافت کے زمانے میں ان کہہ رہا تھا کہ حق تو آپ کا تھا، آپ چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے، تو حضرت علی نے کہا سن، میرا حق نہیں تھا. جن کو محبوب نے ظاہری حیات میں مصلی دیا، فرمایا 2 صورتیں تھیں کہ لوگ حضرت صدیق اکبر کی امامت کے باوجود بھی میری افضلیت کی دلیل نکال لیتے. 2 وجہ تھیں. وہ 2 وجہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں وہاں موجود نہ ہوتا تو لوگ کہہ دیتے کہ حضرت علی ہوتے تو محبوب حضرت علی کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے، یا میں موجود تو ہوتا لیکن میں بیمار ہوتا، تو تب بھی کوئی راستہ نکلتا تھا کہ لوگ کہتے بیمار تھے اس لیے مصلی پہ کھڑے نہ ہو سکے، تو مجبوری تھی حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا. اب سنو، حضرت مولا علی کہتے ہیں میں وہاں موجود بھی تھا، غائب بھی نہیں تھا، موجود تھا، اور میرا بیمار بھی، مریض بھی نہیں تھا، تندرست بھی تھا، موجود بھی تھا. اس کے باوجود حضور نے مجھے فرمایا اور حضرت عباس کو فرمایا تم دونوں جاؤ، جا کے ابو بکر کو یہ پیغام دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اسے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اور وقت نہیں، کتاب الشریعہ کے اندر امام اجوری نے تو یہاں تک لکھا کہ جب 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں، ایک نماز میں حضرت صدیق اکبر لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے، تو صحابہ نے کہا کہ اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ پتہ ہے انہیں، اگر حضرت ابو بکر نہ ہو تو پھر باری کس کی ہے. تو انہوں نے نا کہا کہ حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھا دیں نماز. تو حضرت عمر جب تکبیر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز چونکہ اونچی تھی، یہ حدیث کے لفظ ہیں تو اونچی آواز، محبوب اپنے حجرہ مبارک میں ہے، تو جب تکبیر تحریمہ کی آواز سنی نا تو محبوب پہچان گئے یہ میرے یار غار کی آواز نہیں ہے. تو سرکار نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر چہرہ انور نکال کے فرمایا لا لا لا، ابو بکر کے سوا کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہو. اگر یہ ضمنی معاملہ ہے تو پھر اس پہ اتنی سختی کیوں؟ فرمایا یہ کسی قوم کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے. میرے محبوب نے 3 مرتبہ انکار کیا. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر محبوب کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کروانے میں مجھ سے سبقت لے گئے، اور کہتے ہیں وہ تقدیم الہجرہ، محبوب کے ساتھ ہجرت کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے. میں تو بعد میں آیا، ڈیوٹی لگی تھی میری، لیکن جس نے محبوب کے ساتھ ہجرت کی ہے اس ہستی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں وہ الی الغار، اور محبوب کے ساتھ 3 دن 3 راتیں تنہائی میں غار کے اندر رہ کر محبوب کی خدمت کرنا، اس معاملے میں بھی حضرت صدیق اکبر مجھ سے سبقت لے گئے. وہ افشاء الاسلام، اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے میں کہتے ہیں ہم نے اسلام قبول تو کیا تھا لیکن جس ہستی نے سب سے پہلے کافروں کے سامنے آ کے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے اس ہستی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں اس کے بعد فرمانے لگے کہ ان اللہ ضمن الناس کلہم ومدح ابا بکر، پھر فرمایا ویحا کا تو تباہ ہو جائے، تو نے کہا کہ صرف انصار اور مہاجرین نے مقدم کیا، فرمایا تو تباہ ہو جائے. ان اللہ ضمن الناس کلہم ومدح ابا بکر، خالق کائنات نے قرآن کے اندر
तमाम लोगों की मुजम्मत की सिवाय अबू बकर के। हजरत सिद्दीक अकबर की अल्लाह ने उस मुकाम पर भी मदा फरमाई है, तारीफ की है, और वो मुकाम क्या है? हजरत मौला अली कहते हैं फ़क़ाल इन इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। जब महबूब गार में थे तो अल्लाह फरमाता है इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, कि अगर तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह उनकी मदद कर देगा, अगर मदद नहीं करोगे तो ये था। तमाम लोगों की इसके अंदर मुजम्मत थी कि सारे मर्द उस वक्त अमली तौर पे नहीं कर रहे थे, लेकिन अमली तौर पे जो जात उस वक्त भी हुजूर की खिदमत में मशगूल थी और मदद कर रही थी, उस हस्ती को हजरत सिद्दीक अकबर कहा जाता है। कहते तमाम लोगों की अल्लाह ने इस मुकाम पे मुजम्मत की है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर की फ़क़द नसरहुल्लाह कह के कि अल्लाह ने मदद कर दी है, और अल्लाह ने जिनके वास्ते से मदद की है उस हस्ती को हजरत सिद्दीक अकबर कहा जाता है। एक पिंडी का एक हनीफ कुरैशी नामी खतीब है, उसने एक नई बेगैरती, चूंकि ये तो उसका मामूल है कि आए दिन इधर तौबा करता है और फिर आए दिन कोई ना कोई इस तरह की गुस्ताखी और इस तरह का कोई नई अपनी तहकीक पेश करता है। और नई जो उसने बेगैरती मारी है वो ये है कि मसला बाग़ फिद्र को बयान करते हुए उस बंदे ने ये कहा कि अब आप जो बार बार वो हदीस पेश करते हो कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाग का मुतालबा करने आई तो आपने वो हदीस सुनाई कि हुजूर का फरमान है ला नूरिसु मा तरकना सदका, कि हम अंबिया जो है वो किसी को भी वारिस नहीं बनाते, हमारा जो भी छोड़ा हुआ माल है वो सदका होता है। तो उसने कहा कि इस पे आप हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्यों नहीं कहते कि उन्होंने अकेले ने हदीस ये रिवायत की है, उनसे भी हदीस सुनने में खता हो सकती है, उनको भी हदीस सुनने के अंदर गलत फहमी हो सकती है, वो भी तो हुजूर हो सकता है चूंकि अकेले है रिवायत करने वाले, तो हो सकता है कि महबूब के फरमान का मतलब कोई और हो और उन्हें कोई और समझ में आया हो। अब इस बंदे ने यानी वो कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम जो मिजाजे शनासे नबूवत हैं, कुरान के भी फरमान को सबसे पहले समझने वाले और नबी के फरमान को भी सबसे पहले समझने वाले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में ये जुमले बोले गए। और कहता है वो अपने आप को मैं वकील अहले बैत हूं, तो मैं ये हूं तो वो हूं। तो मैं उस बंदे की गलत फहमी दूर करने के लिए जो उसने कहा कि अकेले हजरत सिद्दीक अकबर ने रिवायत की, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करो और किसी सुन्नी से ऐनक बनवाओ। ये जो ऐनक तुमने लगाई है ये लगता है ईरान से बनकर आई है, इसलिए तुम्हें सुन्नियों के जो नजरियात हैं या दलाइल तुम्हें नजर ही नहीं आते, और तुम्हारे दिन कोई ऐसी बेगैरती के जो रवाफिज को खुश करने के लिए तुम कोई ना कोई ऐसी मार देते हो। अब जिस हदीस के बारे में वो जाहिल मुफ्ती कि जिसे वो एक और जाहिल जहलम का वो बैठ के कमरे में वो बमांगे दौर कह रहा था मैंने किसी को मुनाजरे के लिए बुलाया ही नहीं, कोई ना आए मुनाजरा करने, मैंने किसी से नहीं करना, और ये चवल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बंदे इकट्ठे करके उसके जो है वो आ गया उसकी दुकान पे, वो बाहर नहीं निकला तो इसने वाह करवा ली, लो जी मैं तो आया था, ये मिर्जा जेल में बाहर नहीं निकला। और जो तुझ जैसे खबीस को एक महीने से मरकज सिराते मुस्तकीम में बैठ के तुम्हें ललकार रहे हैं कि आओ, मिर्जा ने तो इनकार किया था कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन हम तैयार बैठे हैं, आओ पहले अपना सुन्नी होना तो साबित करो। और ये जाहिल बंदा उनके चैलेंज का आज तक जवाब ही नहीं दे सका, और इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो मुनाजरा करने के लिए सामने आता। अब जो इसने कहा कि इस हदीस को सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर ने रिवायत किया, इस हदीस के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अशरा मुबशरा की निस्बत से 10 सहाबा ने इस हदीस को रिवायत किया है। और मजे की बात यह है 7 सहाबा अशरा मुबशरा में से हैं, और इनमें 4 खुलाफाए राशिदीन हैं।
خود حضرت مولا علی نے بھی روایت کی ہے۔ اب حنیف قریشی ہمت کر اور یہ کہہ کہ جس طرح غلط فہمی حدیث سننے میں حضرت صدیق اکبر کو ہوئی ہے معاذ اللہ، ہم نہیں کہتے، بقول تیرے اسی طرح یہ غلط فہمی حدیث سننے میں حضرت مولا علی کو بھی ہو سکتی ہے۔ العیاذ باللہ، ہم نہیں کہتے کہ اب دیکھو کس کس نے روایت کی، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام، 7 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور ان کے علاوہ 3 صحابہ حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور وہ جاہل چینل پہ بیٹھ کے یہ بھونک رہا تھا کہ ایک حضرت صدیق اکبر ہی ہیں اور انہیں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جاہل یہاں ایک نہیں 10 صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کا یہ فرمان سن کے آگے امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا